کبھی اپنے خاموشی سے بیٹھ کر خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اگر آج کی رات اب کی زندگی کی آخری رات ہو تو اب کیا کریں گے؟ کیا اب سکون سے سو جائیں گے؟ دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوگی۔ ہم روزانہ سوتے ہیں مگر یہ یقین نہیں ہوتا کہ اگلی صبح آنکھ کھلے گی بھی یا نہیں۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ یہ غیر یقینی ہے۔ ہم منصوبے بناتے ہیں، خواب سجاتے ہیں، مگر موت ہمارے کسی منصوبے کی پابند نہیں ہوتی۔ وہ اچانک آتی ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، فرصت ملے گی تو نماز کی پابندی شروع کر دیں گے، حالات بہتر ہوئے تو دین کی طرف آ جائیں گے۔ مگر سچ یہ ہے کہ وقت کبھی خود نہیں ملتا، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ شیطان ہمیں یہی دھوکہ دیتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں۔ یہی بعد میں انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے اور ایک دن اچانک زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آج رات فرشتہ موت اب کے دروازے پر آ جائے۔ کیا اب تیار ہے؟ کیا آپ کا دل مطمئن ہے کہ اپنے رب کا حق ادا کیا؟ ہم لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کے سامنے ہمارا اصل چہرہ کیا ہے؟ وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے چھپے ہوئے گناہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اگر آج حساب ہو جائے تو کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ ہم دنیا کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں رہتی۔ صبح سے رات تک کام، موبائل، سوشل میڈیا، لوگوں کی باتیں، مقابلے، حسد، خواہشات، یہی سب کچھ ہماری زندگی بن چکا ہے۔ مگر قبر کی تنہائی کے بارے میں ہم کتنی بار سوچتے ہیں؟ اس اندھیری جگہ میں نہ دوست ہوں گے، نہ موبائل، نہ مال و دولت۔ وہاں صرف ہمارے اعمال ساتھ ہوں گے، اچھے یا برے۔ زندگی ایک امتحان ہے اور ہم سب اس امتحان کے امیدوار ہیں۔ ہر دن ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال بہتر کریں، مگر ہم اکثر اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم گناہ کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، جھوٹ کو عادت بنا لیتے ہیں، دلوں کو دکھا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ کوئی عمل چھوٹا نہیں، کوئی بات بے حساب نہیں۔ رات کی خاموشی میں انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب ایک بندہ اگر سچے دل سے اللہ کو پکارے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کیا ہم نے کبھی سجدے میں گر کر دل کھول کر رویا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے؟ اللہ کو ہماری آواز کی بلندی نہیں چاہیے، اسے ہمارے دل کی سچائی چاہیے۔ ایک سچی توبہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم اکثر اپنے گناہوں کو یاد نہیں رکھتے مگر اللہ کی رحمت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ چاہے گناہ پہاڑوں جتنے کیوں نہ ہوں، اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے اور گناہ کو معمول بنا لیتے ہیں۔ موت کا ذکر ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ وقت محدود ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں ہماری آخری منزل کے قریب لے جا رہا ہے۔ ہم اپنی صحت پر فخر کرتے ہیں، اپنی جوانی پر ناز کرتے ہیں، مگر کتنے نوجوان اچانک دنیا سے چلے گئے۔ موت عمر نہیں دیکھتی، بس حکم آتا ہے اور روح قبض ہو جاتی ہے۔ اگر آج ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ یہ ہماری آخری رات ہے تو شاید ہم اپنے دل صاف کر لیں، شاید ہم سب کو معاف کر دیں، سب سے معافی مانگ لیں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں۔ مگر ہمیں آخری رات کا علم نہیں دیا گیا تاکہ ہم ہر رات کو آخری سمجھ کر گزاریں۔ یہی مومن کی زندگی ہے، ہر دن کو قیمتی سمجھنا۔ نماز وہ سہارا ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے۔ جب دل بے چین ہو، جب زندگی مشکل لگے، جب گناہوں کا بوجھ بڑھ جائے تو سجدہ سب سے محفوظ جگہ ہے۔ وہاں انسان کمزور نہیں ہوتا بلکہ سب سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا دراصل عزت ہے، کمزوری نہیں۔ جو بندہ سجدے میں گرتا ہے وہی اصل میں بلند ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ان کی تعریف کے لیے، ان کی منظوری کے لیے، ان کی توجہ کے لیے۔ مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ اگر ساری دنیا ہم سے خوش ہو مگر اللہ ناراض ہو تو ہم کامیاب نہیں، اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی ناراضی کچھ معنی نہیں رکھتی۔ دل کی سختی سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب انسان گناہ کر کے بھی نہیں گھبراتا، جب نصیحت سن کر بھی اثر نہیں لیتا، جب آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تو یہ خطرے کی علامت ہے۔
ہمیں اپنے دل کو نرم کرنا ہوگا، قرآن پڑھ کر دعا کر کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے۔ دل نرم ہوگا تو آنکھیں بھی نم ہوں گی۔ ہر انسان کے پاس ایک موقع ہے اور وہ موقع آج ہے۔ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ کل سے بدلیں گے، کل سے نماز پڑھیں گے، کل سے گناہ چھوڑیں گے، مگر کل شاید آئے ہی نہ۔ اس لیے تبدیلی کا آغاز ابھی سے کریں، اسی لمحے سے کریں۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، وہ 10 قدم آپ کی طرف آئے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت دور جا چکے ہیں تو یاد رکھیں، اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ وہ دروازہ بند نہیں کرتا جب تک انسان خود ہمت نہ ہار دے۔ بس ایک سچا ارادہ، ایک آنسو، ایک سجدہ کافی ہے۔ اللہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ زندگی کی اصل کامیابی مال، شہرت یا طاقت نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ جب موت آئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، قبر میں سکون ملے، قیامت کے دن آسانی ہو اور جنت نصیب ہو۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، صبر کرنا ہوگا، نفس سے لڑنا ہوگا۔ آج کی رات کو خاص بنا لیں۔ سونے سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، دل سے دعا کریں۔ اپنے رب سے بات کریں جیسے ایک بندہ اپنے سب سے قریبی دوست سے بات کرتا ہے۔ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ یقین کریں سکون ضرور ملے گا۔ یہ پیغام شاید اتفاق نہیں، شاید یہ آپ کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جاگنے کا۔ زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہر سانس ہمیں ہماری آخری سانس کے قریب لے جا رہی ہے۔ سمجھدار وہی ہے جو وقت سے پہلے سنبھل جائے۔ آئیں آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی بدلیں گے۔ نماز کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، دلوں کو صاف رکھیں گے اور ہر رات کو آخری رات سمجھ کر گزاریں گے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔